لیکن نماز کا ہی گفٹ معراج النبی پر کیوں دیا گیا؟ اب اس کا جواب صرف میں نے دینا ہے، وہ سنیے آپ۔ اگر ہم معراج النبی کا مطالعہ کریں تو ہمیں 3 مراحل ملتے ہیں معراج النبی میں جو بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک، تیسرا مرحلہ سدرہ سے مقام کعبہ قوسین تک۔ 3 مرحلے ہو گئے۔ اگر نماز کا مطالعہ کیا جائے تو نماز میں بھی بنیادی 3 ہی مرحلے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا مرحلہ قیام کا، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا مرحلہ رکوع کا، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سجدے کا۔ بنیادی 3 مراحل۔ ادھر معراج میں 3 مرحلے، ادھر نماز میں بھی 3 مرحلے۔ توجہ آپ نے دل کے کانوں کی میرے طرف رکھنی ہے۔ معراج میں بھی 3 مرحلے، مسجد حرام سے اقصیٰ، اقصیٰ سے سدرہ، سدرہ سے مقام کعبہ قوسین تک۔ اسی طرح نماز میں بھی 3 مرحلے، قیام، قیام سے رکوع، رکوع سے سجود۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے اقصیٰ کا سفر شروع کیا۔ اب بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ معراج کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو زمینی سفر تھا آقا نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا، بندہ مومن نماز کے قیام میں اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مومن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ وہی تصور باندھ لیں کہ میری معراج شروع ہو گئی ہے، میری معراج شروع ہو چکی ہے، اور پہلا سفر نبی نے مسجد حرام سے اقصیٰ کی طرف جو کیا تھا میرا وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ سفر شروع ہے، کرتے کرتے آپ رکوع تک پہنچتے ہیں۔ میرے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اقصیٰ سے سدرہ کا سفر شروع کیا۔ اب سدرہ کا سفر جو ہے وہ عروج کا سفر ہے، مقام عروج، کیونکہ زمین کو چھوڑ کے آسمانوں کی طرف سفر جو ہوتا ہے وہ مقام عروج ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مقام عروج ہے۔ ادھر مقتدی امتی غلام جب قیام کو چھوڑ کر رکوع میں جاتا ہے تو قانون یہ ہے کہ بندہ جتنا رب کے سامنے جھکتا ہے خالق کائنات اتنا ہی عروج عطا فرماتا ہے۔ دوسرا مرحلہ معراج میں عروج کا ہے۔ بندے نے قیام کو چھوڑا، اللہ اکبر کہا، رکوع میں گیا، جب رکوع میں رب کے سامنے جھکا تو خالق کائنات نے بندہ مومن کو عروج عطا فرما دیا۔ یہ پہلے مرحلے میں تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک قیام میں، اب قیام کو اس نے چھوڑا، رکوع میں گیا، اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا جو مسجد اقصیٰ سے سدرہ کا مرحلہ تھا۔ اب آگے اگلا آخری مرحلہ، اہم ترین مرحلہ، سدرہ سے مقام کعبہ قوسین تک۔ یہ مرحلہ قرب کا مرحلہ ہے، یہ محبت کا مرحلہ ہے، جہاں پر دوریوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، فاصلے مٹتے گئے، دوریاں مٹتی گئیں، رب کا قرب حاصل ہو گیا۔ یا اللہ میری امتی کو اس میں سے کیا حصہ ملے گا؟ فرمایا تجھے یہاں پر جو قرب عطا کیا، اب رکوع میں گیا وہ سدرہ تک آ گیا، رکوع کو چھوڑ کر جب وہ سجدے میں گیا تو اسے مقام قرب کا فیضان عطا کر دیا گیا۔ مقام قرب کا جو حصہ اور فیضان اسے عطا کیا گیا وہ سجدے میں عطا کیا گیا۔